میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں فہد حسین صاحب، عادل شاہ زیب صاحب، اور ہمیں فون پہ جوائن کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر قانون ہیں، ان سے بھی ان سارے معاملات پہ ذرا آئینی نقطہ نظر لیں گے۔ فہد صاحب، اب جو اپڈیٹ ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اس کے بعد وہاں سے مختصر حکم نامہ آ گیا اور کل لارجر بینچ تشکیل دے کے اس کی مزید سماعت 1 بجے کے لیے ملتوی کر دے گی۔ تو اس سارے ٹائم میں اب یہ سسٹم کہاں پہ کھڑا نظر آ رہا ہے آج کی رات یا اس گھنٹے میں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں وقاص شکریہ، سسٹم وہاں پہ کھڑا ہے جہاں پہ اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ اس نہج پر ہیں کہ ایک بحران جو ہے ملک پورے ایک بحران میں لپٹا ہوا ہے، اور وہ بحران جو ہے وہ نہ صرف سیاسی ہے بلکہ وہ آئینی ہے، اور آئینی بحران جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آج جب سے یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو ایک عجیب سی ایک رولنگ دی ہے، ایک جو لا منسٹر / انفارمیشن منسٹر ہیں جنہوں نے وہ کہا کہ جی آرٹیکل 5 میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایک سازش کی پیداوار ہے، تو اس کی روشنی میں، اور ہم رولنگ کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں، اس کی روشنی میں جو ایک بحران پیدا ہوا ہے اس کا آج صرف ایک طریقہ تھا کہ سپریم کورٹ فوری طور پر اور آ کر اور یہ کہے کہ یہ جو ایک یعنی ہمارے آئین کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ بہرحال وہ ایسا نہیں ہوا۔ آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے، یا عادل میرے ساتھ تھے، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ابھی ہم کل جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو آج جج صاحبان نے کوئی اس طرح کے ریمارکس بھی نہیں دیے جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ جی ان کا ذہن کیا سوچ رہا ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ وقاص کی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ شارٹ آرڈر آ جائے گا، سسپینشن آ جائے گی، کچھ اور آ جائے گا۔ کچھ نہیں آیا۔ اب اس کو ہم جس طریقے مرضی سے ہم تشریح کی کریں، لیکن یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب کل ہی ظاہر ہوگا کہ اس میں عدالت اس معاملے میں جو ہے وہ خود انٹر ہونا چاہ رہی ہے یا نہیں ہونا چاہ رہی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی ذرا مزید ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے راجہ صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج جیسے کہ ابھی فہد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید عدالت کی طرف سے کوئی ایسی ججمنٹ یا ایسا آرڈر آ جائے گا کہ تھوڑا سا راستہ مل جائے گا کہ ابھی یہ نظام کہاں پہ کھڑا ہے، تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی کلیئر تو عدالت کی طرف سے نہیں آیا کوئی ایسا حکم نامہ، تو کل تک یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ یہ معاملہ مزید کل سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیے پیچیدگی تو اس میں آئین کے آرٹیکل 69 کے حوالے سے ہی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ پارلیمان میں جو بھی کارروائی ہوگی اس میں عدالتیں مداخلت نہیں کریں گی۔ اب یہی حکومت کا دفاع ہوگا، حکومت کا تمام تر انحصار اسی شق پر ہوگا۔ لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی کہ اس طرح کے جو آئینی ضابطے ہوتے ہیں جن کے تحت عدالتوں کو روکا جاتا ہے پارلیمان کی کارروائی کو دیکھنے سے، ان میں استثناء کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اور ہمارے ہاں یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہے، فہمیدہ مرزا صاحبہ کی رولنگ کو عدالت نے اوور رول کیا۔ اس کے بعد برطانیہ میں ایک ہاؤس آف کامنز کا سیشن تھا، اس کو اسپیکر نے پروروگ کر دیا، موقع نہیں دیا ممبران کو بحث کرنے کا، اور بریکسٹ جو یورپین یونین میں سے اخراج کے حوالے سے معاملہ تھا اس پر ووٹ ڈالنے سے۔ تو سپریم کورٹ برطانیہ کی نے اس معاملے میں مداخلت کی اور کہا کہ یہ معاملہ اس اصول سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے جس کے تحت عدالتیں پارلیمان میں ہونے والی کارروائی کو نہیں دے۔ یہاں سراسر ایک سیاسی چال چلی گئی اور اس سیاسی چال کے نتیجے میں اسپیکر نے ایک رولنگ دی، یہ برطانوی سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اب یہی بات اگر یہاں بحث کی جائے تو ہماری عدالت کا رویہ کیا ہوگا یہ ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بات اب عدالت کی ثوابدید میں ہے۔ معاملہ دونوں طرف جا سکتا ہے۔ عدالت اگر ایک سخت رویہ اپنائے آرٹیکل 69 کے حوالے سے اور یہ کہے کہ یہ مکمل پروٹیکشن ہے، اس کی موجودگی میں ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، تو معاملہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کچھ ہوا وہ ایک منصوبہ سازی کے تحت ہوا، حکومت اور اسپیکر کے درمیان ایک پہلے سے منصوبہ سازی تھی، چند جملے ادا کیے گئے، آرٹیکل 5 بالکل بے معنی ایک حوالہ دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمام قرارداد جو ہے اور اس کی جو
محرکین ہیں, جو اس پہ دستخط کرنے والے ممبران ہیں, وہ تمام کسی بیرونی طاقت امریکہ کے ایجنٹ ہیں اور یہ سازش ہے, اور آنن فانن اس قرارداد کو مسترد کر دیا گیا, ووٹنگ نہیں کرائی گئی. اب یہی تو پارلیمان کا مقصد ہوتا ہے کہ معاملات کے حوالے سے بحث کی جائے, اس پہ ووٹنگ کی جائے. تو ایک طرح سے پارلیمان کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو آج میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب نے رون ڈالا. اتنی بڑی آئین کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ, میں اگر 50 سال 60 سال پیچھے بھی جاؤں تو غلام محمد اور سکندر مرزا تک شاید جانا پڑے ایسی کوئی نظیر ڈھونڈنے کے لیے. سلمان صاحب انتہائی شرمناک واقعہ ہوا ہے. سلمان صاحب مجھے یہ بتائیں, میرے ساتھ میرے کولیگ عادل بھی موجود ہیں, یہ آپ نے جو آپ کا اوپینین ہے ایز اے لائر کہ یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہے, یہ میرا تو ایز اے نان لیگل ایمیچر نارمل سٹیزن آف پاکستان مجھے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بالکل ایک آؤٹریجس قسم کا سٹیپ ہے جو انہوں نے لیا ہے. اب سوال جو مجھے تنگ کر رہا ہے سلمان صاحب, وہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 69 کی بات آپ کر رہے ہیں, اس میں اگر فار ایگزامپل یہ عدالت یہ کہتی ہے کہ جی اس کے تحت ہم جو ہے وہ پارلیمان کی جو کارروائی ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے, تو پھر یہ جو ایک بلیٹنٹ قسم کا کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے, دین اٹ کنٹینیوز ٹو اسٹینڈ, اور اس کے جو آگے کانسیکوینسز ہیں وہ تو ابھی ہم نے اس پہ بات بھی نہیں کی کہ اس کے بعد پھر پارلیمنٹ فنکشنل کیسے رہے گا اگر ایک اسپیکر کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس پہ آ جائے گی. تو میں جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی آرٹیکل 69 کی یہ تشریح کا آپشن ہے کورٹ کے پاس کہ وہ اس وائلیشن کو کنڈون کرے, یہ پریکٹیکلی سپیکنگ یہ آپشن ہے؟ جی میں نے یہی عرض کیا, دونوں آپشنز عدالت کو میسر ہیں. وہ چاہیں تو ایک اس میں استثناء پیدا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس نوعیت کی ایسی فاش ایک انحراف ہوا ہے آئینی متن سے بھی اور آئین کی جو روح ہے اس سے بھی, کہ یہ معاملہ اسپیکر کی رولنگ اور اسپیکر کو جو تحفظ حاصل ہے اس سے حل نہیں ہوتا. لہٰذا آئندہ کے لیے بھی اگر پارلیمان نے کام کرنا ہے, دیکھیں اس طرح تو ہر بل جو ہے اس کو اسپیکر مسترد کر دے یہ کہہ کے کہ بدنیتی پر مبنی ہے یا یہ کسی بیرونی طاقت کی ماں پر پیش کیا گیا ہے, پارلیمان مفلوج ہو جائے گی. آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا, اسپیکر کی ڈکٹیٹرشپ. تو اگر تو عدالت اس زاویے سے اس معاملے کو دیکھتی ہے تو یقیناً ایک استثناء پیدا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ برطانوی سپریم کورٹ نے پیدا کیا. لیکن اگر عدالت کہتی ہے کہ نہیں ہم اس کو ایک محدود پیرائے میں دیکھیں گے, یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ نو کورٹ شیل ایگزامن اینی میٹر آن دا فلور آف دا ہاؤس اور ود ان دا ہاؤس, تو ہم نہیں دیکھتے. ہم نے مکمل طور پہ یہ اسپیکر کو اجازت دے دی تو یہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے. اب ہمیں سپریم کورٹ کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ اس نوعیت کے تاریخی لمحے ہوتے ہیں جب عدالتیں تاریخ کا دھارا موڑنے کی طاقت رکھتی ہیں. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب, ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ بھی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رات کو اجلاس بلا لیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے. تو اس سیٹ اپ پہ جو گفت و شنید ہوتی ہے, جو نام فائنل ہوتے ہیں, تو اس سینیریو میں سٹیک ہولڈرز کن کن کو ساتھ رکھ کے ان کے ساتھ مشاورت کر کے نام فائنل کیا جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت ہوتی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے. وہ اگر معاملہ 3 دن میں حل نہ ہو تو پھر ایک 8 ممبر کمیٹی بنتی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ممبران ہوتے ہیں. اب یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن تعاون نہیں کرے گی کیونکہ وہ اس تمام عمل کو ہی نہیں مانتے, اس لیے وہ کمیٹی بھی اگر ناکام ہو جاتی ہے جو کہ بظاہر ہوگی, کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مقرر نہیں ہو سکے گا, تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور الیکشن کمیشن کو اس پہ ایک فیصلہ نہیں بلکہ ایک نام جو ہے بطور کیئر ٹیکر وزیر اعظم دینا پڑے گا. اور وہ وزیر اعظم صاحب پھر آ کر اپنا کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے, جو کابینہ ہے, وہ قائم کریں. لیکن میں ایک سوال کروں سلمان صاحب, میں جو سمجھنا چاہ رہا تھا وہ جو پہلے جو میں نے آپشنز کی بات کی تھی وہ تو ٹھیک ہے کہ آپشن تو عدالت کے پاس ہے, وہ جو چاہے کریں. لیکن اگر وہ یہ آرٹیکل 69 کو انووک کر کے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مداخلت نہیں کر سکتے, تو یہ لیگلی ڈیفینسبل کیسے ہوگا؟ یعنی اس میں کیا آرگیومنٹ جائے گا, کیا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ آرٹیکل 69 کو انووک کر رہے ہیں تو پھر دیٹ مینز کہ ایک وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کو آپ کنڈون کر رہے ہیں, تو لیگلی کتنا ویک ہوگا یہ, اور اس پہ کس طرح کا ریئیکشن آ سکتا ہے ایون فرام ود ان دا لیگل کمیونٹی؟ دیکھیے جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ فیصلہ ظاہر ہے ایک فائنل ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ از فائنل ناٹ انفیلیبل. تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مختلف دنیا کی جوڈیشریز سپریم کورٹس
فیصلے کرتی آئی ہیں جن کو تاریخ نے نہیں مانا یا تاریخی تناظر میں جو غلط ثابت ہوئے، لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، اٹ از فائنل. لیکن بحث بہرحال جاری رہتی ہے اس حوالے سے کہ کیا یہ فیصلہ صحیح ہے تاریخ کے تناظر میں، آئین کی روح کے تناظر میں، وہ بحث تو جاری رہے گی. اور میں نے عرض کر دیا کہ میری دانست میں تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہاں اتنی فاش بدنیتی ہے کہ جو پروٹیکشن ہے وہ ایک اسیوم کرتی ہے، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسپیکر اپنی پوری جانبداری سے اور غیر جانبداری سے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ نظر آ جائے کہ یہ شخص جو اسپیکر کی کرسی پر عہدہ برا تھا یا براجمان تھا، اس نے بالکل ایک سیاسی چال جو ہے اس کو معاونت بخشی ہے، تو پھر کیا عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی؟ میری مؤدبانہ رائے تو یہی ہے کہ جو ایک استثناء آرٹیکل 69 کے حوالے سے پیدا کیا جا سکتا ہے اور دیگر ممالک میں پیدا کیا گیا ہے، وہ یہاں پیدا ہونا چاہیے. راج صاحب، عادل شاہ زیب عرض کروں، یہ بتائے گا کہ ایسے معاملات میں جب ہمیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں اپنا ملک نظر آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو تو اتنی سخت سٹیٹمنٹس کے بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پہلے سویلین پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کو کر دیا ہے، ایسے میں کیا سپریم کورٹ کو لارجر بینچ کی بجائے فل کورٹ بینچ پر نہیں جانا چاہیے؟ کہ یہ پھر ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی، اور جب تک اس حوالے سے بھی کوئی آئینی ترمیم یا قانون سازی نہیں ہوتی تو یہ ثوابدید چیف جسٹس صاحب کو حاصل رہے گی. رول جو ہیں سپریم کورٹ کے رول 11 کے تحت بینچ بنانا ان کا اختیار ہے، اور یہ شاید کسی بھی چیف جسٹس کا سب سے اہم اختیار ہے. اچھا جی سر، لیکن اس میں یہ جو آج جو کوئی باقاعدہ طور پر کوئی آرڈر نہیں آیا اور یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی نوٹسز جاری ہوئے اور کل جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ طور پر ہیئرنگ ہوگی، تو اس سے سلمان صاحب میں جب وہاں سے کورٹ سے نکل رہا تھا تو جو وہاں پہ کچھ اپوزیشن کے لیڈرز آئے ہوئے تھے ان سے میری بات ہوئی تو وہ بہت زیادہ یعنی کہ کچھ مایوسی کا اظہار کر رہے تھے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جہاں پہ اتنی بلیٹنٹ قسم کی وائلیشن ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک دن بھی ویٹ نہیں کرے گا. تو یہ جو آج کی پروسیڈنگز ہے اس سے کچھ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کی اپروچ کیا ہے، یا اتنا فرق نہیں پڑتا، کل جو ہوگا سو ہوگا؟ دیکھیں، میں کوئی مفروضہ قائم نہیں کروں گا. یہ بالکل ایک بات ہے کہ فریقین کسن کے آرڈر کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں تھا جب آج ایک معاملہ ہو گیا اسمبلی میں کہ آج کوئی آسمان گر جانا تھا راتوں رات. کل تک اگر نوٹس کے بعد فریقین پیش ہو جاتی ہیں اور عدالت ان کو سن کر کوئی حکم کرتی ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بہت مایوسی کی بات نہیں ہے. اچھا راجہ صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ یہ جو سازشی خط کو بنیاد بنا کر آج جو سارا جو ہے وہ ایک بلڈ اپ کیا گیا کیس پورا، تو یہ سازشی خط والا معاملہ تو پارلیمنٹ کے باہر ہے نا، تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو رولنگ دے دی آرٹیکل 5 کے تحت، اور پھر یہ اب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتی، جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے، تو باہر کا معاملہ یہ استحقاق ہے ڈپٹی اسپیکر کا کہ وہ ایوان کے اندر اس پہ کوئی فیصلہ خود سے کر دے؟ میری تو بہت یہ مؤدبانہ اور بھرپور گزارش ہوگی کہ بالکل نہیں ہے. دیکھیں نا، نہ کوئی کمیشن بنا، میمو گیٹ کے حوالے سے کمیشن بنا، مہینوں انکوائری ہوئی، بیٹھے بیٹھے آنن فانن جو ایک لکھا ہوا ایک وہ مسودہ لے کر آئے تھے جس میں نیچے نام بھی اسد کیسر صاحب کا لکھا ہوا تھا اور انہوں نے وہی پڑھ دیا. تو بالکل انہوں نے تو یہاں پر ایک منصوبہ بندی تھی اس پہ عمل کیا. کوئی ان کو نہ اختیار تھا اس بات کا، نہ ان کے سامنے کوئی شواہد تھے، نہ ان کے سامنے کوئی بحث تھی، نہ گواہی تھی. انہوں نے ایک رولنگ ہوا میں دے دی. اس سے بالکل ایک بنیاد کے بغیر کوئی رولنگ ہو نہیں سکتی. اس لیے میری تو یہی دانست ہے کہ یہ معاملہ اسپیکر کی جورسڈکشن میں ہی نہیں آتا، ان کے استحقاق میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ باہر کے کسی معاملے کو جو پارلیمان کے اندر کا معاملہ ہے اس پر اثر انداز ہونے دیں اور حاوی ہونے دیں. اور میری تو یہی گزارش ہوگی اور میری دانست میں تو یہاں عدالت کو مداخلت کرنی چاہیے. اور دیکھیں نا اس میں ٹائم ہے ہمارا بریک. جی دیکھیں نا سلمان صاحب، میں تو اس کو اگین ایز اے نان لیگل پرسن میں تو اس کو اس طریقے سے ڈیڈیوس کر رہا تھا کہ جب یہ فواد چودھری صاحب نے جب یہ بیسز بنائی کہ جی یہ فارن کنسپیرسی ہے، آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے وہ چیلنج کی، اور وہ بنیاد بنا کر انہوں نے اسپیکر نے جو ہے وہ اس کو اگری کیا، اور اس بنیاد پہ کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ پروڈکٹ ہے ایک انٹرنیشنل کنسپیرسی کا. اس کو جب اسپیکر نے افرم کیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تمام تر جو اپوزیشن بیٹھی ہے یہ ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی کا حصہ ہے. یعنی ٹیکنیکلی اسپیکر نے پوری اپوزیشن کو غدار کہہ دیا. یعنی ڈیڈکشن تو یہی پھر سلمان صاحب ہو رہی ہے نا. بالکل یہی بات ہے جی. اور انہوں نے یہ ایسا کیا کہ ایک آنن فانن ایک جملہ ان کے کان میں پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں اور یہ اس لیے میں اس کو مسترد کرتا ہوں. لائلٹی کس کی مشکوک کیسے ہو گئی؟ آرٹیکل 5 ایک عمومی ایک آرٹیکل ہے آئین کا جو کہتا ہے کہ ہر شہری پر یہ لازم ہے کہ وہ آئین سے وفادار رہے. آئین سے آج غداری کس نے کی اور کیسے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 190 یا 95 جو ارکان تھے یہ کسی فورن طاقت کے امریکہ کے ایجنٹ ہیں؟ یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے جو اپنی اسمبلی پر لگایا گیا. یہ منتخب لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے افسوسناک واقعہ شاید ہماری آئینی تاریخ میں نہیں ہوا. اچھا سلمان صاحب، یہ جو ہم اس کو اسپیکر کی ڈکٹیٹرشپ سے جوڑ رہے ہیں آرٹیکل 69 کو، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں جو سینٹ میں ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ریکارڈ پہ ہے، وہ بھی آرٹیکل 69 کے جی اسمبلی کی جو کارروائی ہے اس میں ہم زیادہ نہیں جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ ایک فلا پھر ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشن میں، اس کی تشریح لازمی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے تو خیر یہ ایڈریس ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے گزارش کی اور دیگر ممالک کا حوالہ دیا، برطانیہ کا حوالہ دیا، استثناء پیدا کیا گیا ہے. اور جہاں اس نوعیت کی ممانعت ہوتی ہے، ایک آؤسٹر کلاز اس کو ہم کہتے ہیں، آؤسٹر آف جورسڈکشن کلاز، وہاں ہماری عدالتیں بدنیتی کی صورت میں یقیناً دخل اندازی کرتی ہیں، معاملے کو دیکھتی ہیں. ہماری یہ مسلم جورسپروڈنس ہے. لہذا ان تمام باتوں کا احاطہ عدالت کے سامنے ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فہد صاحب جی وقاص مطلب ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو بالکل دو ٹوک بات کر رہے ہیں، جو صبح سے بات کر رہے ہیں، اور سلمان صاحب اتنے سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اتنے بڑے بڑے کیس کر چکے ہیں، بڑا ایک ریسپیکٹڈ نام ہے. میں صبح بھی یہ کہہ رہا تھا اور ابھی تک میں اس بات پہ قائم ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی ایک ویل ریسپیکٹڈ قانونی ماہر نہیں ملا صبح سے جو یہ کہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے. اتنا بلیٹنٹ. اور بحیثیت پاکستانی مجھے جس بات کا دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا آئینی، یعنی آئین پہ تو یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ایک طریقے سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری سیاسی جماعت ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے. تو یعنی اب میرے خیال میں ایک بڑا ہی، میں اگری کرتا ہوں سلمان صاحب سے، ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور نہایت ہی افسوسناک دن ہے آج کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اور پھر اس کا دفاع کیا جا رہا ہے. اور دفاع فہد صاحب اسی پوائنٹ کی جانب جو یہ خط والا معاملہ آیا اور آپ کا ایک آرگیومنٹ جو بڑا وائرل بھی گیا سوشل میڈیا پہ، جرنلسٹ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ کیا ہم بھی جس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں مختلف پارٹیز میں، ایک ادھر بیٹھ گیا ہے دوسرا ادھر بیٹھ گیا ہے، ایسے لوگ ہیں جو کہ پرو ریجیم اینکرز انہیں کہہ دیں، پرو ریجیم جرنلسٹ، وہ بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو، یہ جو آج سب کچھ. اور میرے خیال میں یہی جو ہے نا وہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یا جو حکومت تھی، اب مجھے نہیں پتا ہے تھی، ایک تو دیکھیں نا کنفیوژن کیا ہے، وہ سیاست کو نیکی اور بدی میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آج آپ دیکھیں، یعنی کہ ہمارے ہاں آپ نے جرنلسٹ کی بات کی، اتنے ایک جو ایسے جرنلسٹ جو ویل ریسپیکٹڈ تھے، میں ذاتی طور پر ان کو ریسپیکٹ کرتا تھا، یہ نوٹ کریں میں تھا بول رہا ہوں، وہ ایکسپوز جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے ان کئی ہفتوں میں، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آئی ہیو لاسٹ ریسپیکٹ فار مینی نیمز. کیونکہ یہ تو بالکل دیکھیں نا، میں صبح بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس سارے معاملے کا ایک سیاسی سپن ہے، بالکل سیاسی بیانیہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سیاسی بیانیہ بنائیں، ٹھیک ہے. لیکن عادل یا وقاص، کوئی سیاسی بیانیہ اگر آپ کی ریاستی امور کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جائے تو پھر پرابلم ہے، یا آپ کے آئینی امور کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جائے پھر پرابلم ہے. سیاستدان تو یہ چلے کرے گا، لیکن ہمارے جرنلسٹ جب اس طرح کی چیز کو جسٹیفائی کرنا شروع کریں، ان کی اوپر وہ سیاسی جو ان کی وابستگی ہے وہ اتنی شدت سے طاری ہو گئی ہے کہ ان کو بالکل سمپل چیزیں نظر نہیں آ رہی. اور یہ ہماری
میرے خیال میں صحافت کے لیے یہ بڑا سیویئر لاس ہے. اور فاضل صاحب اگر یہ وجہ ہے تو اس کے پیچھے مین وجہ تو یہی ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں, ان کو اپنی میٹنگز میں بلاتی ہیں, ان کو فیڈ بھی کرتے ہیں, پھر وہ ایجنڈے کے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھ دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اور نہیں لیکن وقاص دیکھیں نا, اچھے اور برے کی پہچان جو ہے ہمیں بھی سب منگواتے ہیں, لیکن کیا ہم ان کی لائن ٹو کرتے ہیں؟ ایز اے جرنلسٹ آپ کو انڈیپینڈنٹ دیکھیں نا, انڈیپینڈنٹلی رہ کے آپ کو رائٹ اینڈ رانگ میں چوز کر کے, آج جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, اگر میں ایک بلائنڈ فالوور بن کے حکومت کا یا تحریک انصاف کا یا عمران خان کا اس کو جسٹیفائی کروں ایز اے جرنلسٹ, ایک پولیٹیکل ورکر کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن چلیں وہ ان کے ورکر ہیں, جو بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کو فالو کریں گے, لیکن ہم جرنلسٹ کو میرا خیال ہے کافی کیئرفل رہنا چاہیے. دوسرا دیکھیں, آئین جو ہوتا ہے نا, پاکستان ایک ملک جو ہے نا, ایک گاڑی ہے, آئین اس کا انجن ہوتا ہے. بالکل آپ انجن کے ساتھ جب کھلواڑ شروع کر دیں تو جتنی بھی مہنگی گاڑی ہو اس نے پھر رکنا ہی ہوتا ہے. تو اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان بالکل رکا ہوا ہے, جس طرح انجن سے کھیلنے کی کوشش کی گئی, اور بال اب سپریم کورٹ کے پاس ہے, جو بھی انہوں نے کرنا ہے لیکن جلدی کرنا ہے, اور آئین کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے کہ آرٹیکل 69 کی جو جس میں بڑا وہ واضح ہے, لیکن آپ کو اسپرٹ کو بھی دیکھنا ہوگا. اور آبویسلی ہم تو لیگل مائنڈز تو ہیں نہیں, بالکل, لیکن کم از کم ہم اچھے اور برے کی پہچان تو ہمیں کرنی یہ چاہیے. بات آپ کی ٹھیک ہے. آئین کیونکہ ایک ریاست کا ڈاکیومنٹ ہے تو ہمیں اس میں تو کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے, اس پہ انڈیپینڈنٹ ایک اوپینین ہونی چاہیے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, یہ ساری ٹیکنیکلٹیز تو ہم نے ڈسکس کی ہیں لائر سے بھی, اور انہوں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا ہے کہ جو ہے ایک وائلیشن ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ اتنی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ, سابقہ گورنمنٹ, جیسے آپ کہہ رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا بولیں. اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ٹیکنیکل جسٹس کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور فیصلے تو سڑکوں پہ ہونے ہیں اور فیصلے عوام نے کرنے ہیں. تو اتنی کانفیڈنٹ کیا وہ صرف عوام کی پار دیکھ کے یا اس کو آبزرو کر کے ہو رہے ہیں کہ وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے سپریم کورٹ کو بھی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہی وہ ایشوز ہیں جن کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا. کیونکہ اگر آپ نے صرف سیاسی بنیادوں پہ جو ہے وہ یہ تمام تر فیصلے کرنے ہیں آئینی, اور اس میں اس کی بجائے کہ آپ جو قانونی لاجک ہے, آرگیومنٹس ہیں, منطق ہے, تشریح ہے, اس کی بجائے آپ اس جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ یا سیاسی وجوہات یا سیاسی دلائل استعمال کریں, تو پھر تو آپ نے یہ جو ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تو پھر آپ کمزور سے کمزور تر کرتے جا رہے ہیں. اور جو سب سے میرے خیال میں افسوسناک یا تشویشناک بات ہے وہ ہے یہ, دیکھیں نا, فار ایگزامپل ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ سیاسی بحران ہوئے, لیکن اور وہ کورٹس میں بھی گئے, لیکن اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں سے ان کا رستہ نکل آیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس بار جب ایک سٹنگ گورنمنٹ وہ خود یعنی بالکل دن دہاڑے ایک ایسا اقدام اٹھا رہی ہے جس کو اس وقت پاکستان میں کوئی ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. قانونی بنیادوں پہ, سیاسی بنیادوں میں تو بہت ڈیفینڈ کرنے کو ہیں, لیکن قانونی بنیادوں پہ آج ایک بندہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر اس کے باوجود یہ معاملہ سیاسی بنیادوں پہ آگے ایوالو کرتا ہے تو اس ملک کے لیے اس سے زیادہ افسوسناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتاؤں, مجھے آج کئی لوگوں نے کہا کہ جی اگر یہی چیز سٹینڈ کرنی ہے جو اسپیکر کی رولنگ ہے, تو کل کو انہوں نے کہا جی ہم کس بنیاد پہ ہم الیکشن لڑیں گے, ہم پارلیمنٹ آئیں کیوں؟ پارلیمنٹ میں تو آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہر ایک شخص ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, اور نمبرز کاؤنٹ کرتے ہیں. آج اس پارلیمنٹ اور اسپیکر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کاؤنٹ نہیں کرتے, صرف ایک شخص کاؤنٹ کرتا ہے. میجورٹی کو روند کر ایک شخص نے کہا کہ میں نہیں مانتا, اور پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا. تو یہ تو پورا انسٹیٹیوشن. اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر تو اسپیکر کی رولنگ سٹینڈ کر جائے تو ٹیکنیکلی فیوچر میں کسی پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں, پھر تو آپ آئین میں سے نکال دینا وہ تحریک عدم اعتماد والا کلوز ہی نکال دیں. نہ صرف نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا, آپ سوچیں ایک بل پیش ہوا ہے, بجٹ پیش ہوا ہے, اور بجٹ میں جو اپوزیشن ہے اس کے نمبر زیادہ ہیں, اور اس نے کہا جی یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا, اس نے وہ ڈیفیٹ کر دیا. اسپیکر کیا مانتے نہیں. پھر یعنی پارلیمنٹ کا فنکشن کیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ نمبر ہیں وہ جس کے پاس کم نمبر ہیں اس سے وہ اپنا کام کروا سکتے ہیں. ریزولوشن یہ ہوتی ہے نا بھائی, ریزولوشن پاس ہوتی ہے فیل ہوتی ہے. پاس کیوں ہوتی ہے کہ ایک بھی اگر کسی سائڈ کے نمبر زیادہ ہیں تو پاس ہو جائے گی. آج اسپیکر صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ میٹر نہیں کرتا کہ نمبر زیادہ, وہ کہ اگر ایک ریزولوشن پاس ہوئی
स्पीकर क्या कहा, मैं नहीं मानता, नहीं पास हुई, खत्म। और फिर स्पीकर देखे ना, साथ में स्पीकर साहब ये कह रहे हैं जी ये साजिश आप लोगों ने की है, साजिश साबित कैसे हो रही है? जजमेंट दे रहे हैं खुद से, जजमेंट दे रहे हैं। देखिए वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था वो आपके साथ इधर पड़ा भी हुआ है, उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस है ओपोजिशन की, ये जनाब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, बिल्कुल, और उसको हम जो है वो उठाएंगे, बिल्कुल, और इन चीज़ों को उठाने का फोरम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ही है। तो कैसे साबित, अदालत में अगर अदालत ये सवाल उठा देती है कि जी चले स्पीकर साहब आर्टिकल 69 का आपको वो दे देते हैं, आप पहले ये बताएं कि कहां से ये साजिश साबित हो रही है, वो लेटर लेके आए या जो भी है, जैसे इसके ऊपर आदिल, इसके ऊपर वकास, यहाँ पे ये लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो डॉक्यूमेंट है जिसपे बार बार इसको बुनियाद बना के हुकूमत जो है, वजीर आजम जो है, उनके जो मुख्तलिफ रुफका हैं, वो कह रहे हैं जी देखें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी तो वजीर आजम की बात की तायद कर दी और कहा कि साजिश है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें एक जगह भी साजिश का जिक्र नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि जी एक मुल्क ने जो हमें एक मरासला लिखा, उसमें उस पे इन्होंने तशवीश का इजहार किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, और कहा है कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, कि ये मुदाखलत है। कहीं पे साजिश कंस्पिरेसी का जिक्र नहीं है, कहीं पे ऑपोजिशन का जिक्र नहीं है, कहीं पे रिजीम चेंज का जिक्र नहीं है। तो ये जब आप फैक्ट से खेलना शुरू कर देते हैं और उसकी बुनियाद पे आप एक अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट की एक दलील, वो इमारत बनाते हैं, और उसकी बुनियाद पे आप आइन को फारिग कर देते हैं, इससे बड़ा खिलवाड़ कोई हो सकता है इस मुल्क में? लेकिन हो रहा है, और दिन दहाड़े हो रहा है, और डंके की चोट पे हो रहा है, और भंगड़े डाल के हो रहा है। और अभी तो ये भी डिसाइड नहीं, आज मीडिया पे खबरें भी चल रही होंगी, आपने भी देखा होगा, कोई आपके पास इनसाइड न्यूज़ भी होगी कि इसमें भी कोई रद्दो बदल की भी खबरें चल रही थी कि शायद इस डॉक्यूमेंट में रद्दो बदल भी किया गया। बिल्कुल, कुछ स्पेकुलेशंस ये हैं, अभी वो गैर मुसद्दका खबर है, उसे कहें कि जी ये जो डिप्लोमेटिक केबल आया था उसमें कुछ रद्दो बदल करके और फिर उसको आगे अपने मतलब जिस तरह से बयानिया गवर्नमेंट बनाना चाह रही है। ऑफ कोर्स हमारे पास कोई मुसद्दका इसकी इतलात नहीं है, लेकिन बल्कि जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हामिद मीर साहब ने खबर आज अपने चैनल पे ब्रेक की कि जी इसमें रद्दो बदल किया गया, और उसके बाद 2-3 और लोगों ने भी फॉरेन जो हमारी फॉरेन ऑफिस है उनके सोर्सेज को कोट करके, लेकिन मेरे ख्याल में इसको हमें जब तक ये वेरीफाई ना हो जाए तो हम इसको इस पे कोई नहीं कर सकते। लेकिन देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ एक और बड़ी अजीब सी एक चीज हो रही है, वो ये हो रही है, अब आप गवर्नमेंट वालों से भी मिले तो वो गवर्नमेंट पीटीआई वालों से, चलें पीटीआई वालों से मिले, मैं कह रहा हूं आप पीटीआई वालों से मिले तो वो कह रहे हैं बस देखें ना जी, अब तो आप तो इलेक्शन मांग रहे थे, तो क्या हम तो इलेक्शन में जा रहे हैं, अब इलेक्शन करें ना। बहुत सारे पीटीआई के पढ़े लिखे सपोर्टर ही कह रहे हैं जी ठीक है ना, इलेक्शन करवा लेना। ये वही चीज है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आप मिसाल के तौर पर एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और क्रिकेट मैच में एक टीम जो है वो हारने वाली है, पक्का है कि हार रही है। आखिरी ओवर में जब उसको 50 रन चाहिए बनाने को, वो विकेटें उखाड़ती है और पेविलियन भाग जाती है। दूसरी साइड कहती है यार ये तो मैच हो रहा था, आप किधर चले गए? वो कहती नहीं हमने नहीं खेला। दूसरा वो कहती है, वो अंपायर को कहती है कि अंपायर को कि यार ये तो मैच हो रहा था, आखिरी ओवर था, ये तो विकेटें उखाड़ के भाग गए। तो अंपायर कहता है अच्छा यार ऐसा करें, चलें छोड़ें, एक और नया मैच कर लें। भाई वो जो अभी जो मैच हो रहा था उसका क्या बना, वो क्या हुआ? ये तो ये लोग कहते हैं ना दरमियान का रास्ता ये है कि वो अंपायर कहे कि अच्छा चलो यार वो भाग गए तो चलो यार जाने दो, भाग गए ना, क्या हुआ, चलो अब ऐसा करो कल सुबह एक और मैच खेल लेते हैं। एक अजीब यानी कि इस तरह की मंतक इस्तेमाल हो रही है और हमारे लोग इसको इस मंतक को बिलीव कर रहे हैं। ये असल जो सितम ज़रीफ़ी है हमारी वो ये है कि हमारी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये है असल खतरा। एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये अमरीकी साजिश है मेरी गवर्नमेंट खत्म करना, तो आज उन्होंने खुद ही खत्म करके अमरीकी साजिश कामयाब करा दी। उस पर ठप्पा लगा दिया ठप्पा लगा दिया। ठीक है, अगर देखें बकौल उनके अमरीका यही चाह रहा था तो आपने तो वही कर दिया। तो इसका मतलब ये कि ये मामला जो है ज्यादातर एक सियासी नैरेटिव बनाने का है। फात साहब, लेकिन इस पे फवाद चौधरी साहब तो अपने सीने पे तमगा ये सजा रहे हैं कि देखें जी आज तक किसी भी हुकूमत वक्त ने खुद से असम्बलीज डिसॉल्व करके इलेक्शन की कॉल नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारी हुकूमत के लिए कि हमने ये इस तरह से कॉल दी है। फवाद साहब को हमें ये कहना चाहिए आज तक कोई हुकूमत वक्त
اس طرح سے جو ہے وہ عدم اعتماد سے نہیں بھاگی جس طرح آپ بھاگی ہیں. دیکھیں نا بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی تو آئی تھی 89 میں, وہ ناکام ہوئی, اور لیکن جتنے کیا کہتے ہیں اس کو فاضل صاحب, کیا ورڈ یہاں پہ میں یوز کروں کہ مطلب اپ فرنٹ انہوں نے لیا, جتنی ہمت کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا, آل دو کہ اس وقت تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پوری تحریک کے پیچھے تھی, وہ پھر بھی ناکام ہوئی, لیکن انہوں نے تو وکٹیں جو ہیں اٹھا کے نہیں بھاگے نا, انہوں نے پچ اکھاڑی. اور اگین دیکھیے اس میں اگین لینگویج جو ہے نا میٹر کرتی ہے. اس ٹائم یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ڈیبیٹ کو اپنے حق میں فریم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اسی لیے اس طرح کے آرگیومنٹس دیے جا رہے ہیں جو ہمارے لوگ, کیونکہ جن کو جو ہے وہ ایک سیاسی ان کا جو نظریہ جو ہے ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے وہ کلاؤڈ کر رہا ہے, وہ یہ نہیں, اس میں جو زبان کا استعمال بھی ہے نا. اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں ہونا تھا, آپ نے کہا کہ وہ بھاگ گئے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن میں اس کو جو ہے تھوڑا سا ری فریم کروں گا کہ وہ صرف ووٹ آف کانفیڈنس سے نہیں بھاگے. بھاگنا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی مثال کے طور پر کہ جی وہ میچ ہو رہا تھا اور وہ آئے نہیں کھیلنے. ایک ہوتا ہے کہ آپ آئے اور آپ نے میچ کو سیبوٹاج کیا, وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پہ آئین کو اگر آپ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں تو یہ صرف ایک کانٹیسٹ سے دور ہونے کی بات نہیں ہے, یہ اس سے بہت خوفناک چیز ہے. یہ آپ کی جو رننگ آف دا اسٹیٹ ہے, جو آپ کا گورننس ہے, جو آپ کا اسٹرکچر ہے, جو ایک بیسک سوشل کانٹریکٹ ہے پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کی ریاست میں کہ ہم نے ملک کو اس طریقے سے چلانا ہے, یہ اس کی نفی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ آپ کرکٹ کا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اور جب آپ سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب امپائر ایک انگلی کھڑی کرے گا تو اس کا مطلب آؤٹ نہیں ہوگا. میں نہیں مانتا, اب جب میچ کھیلوں گا یہ نہیں مانتا. یہ وہ چیز ہے, یہ پوری گیم کی نفی ہو رہی ہے. یہ صرف ایک میچ میں ایک ڈسمسل امپائر کے فیصلے کے اوپر کنٹروورسی نہیں ہے, یہ رولز آف دا گیم آف کرکٹ کے اوپر ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم کرکٹ ایسے نہیں کھیلیں گے, ہم کرکٹ کھیلیں گے ہاکی پکڑ کے, بلے سے نہیں ہوگا, ہم تو ایسے کھیلیں گے. دے آر چینجنگ دا رولز آف دا وے دیٹ دس اسٹیٹ از رن. دیٹ از دا ڈینجرس تھنگ. بڑی خوفناک ایگزامپلز. بالکل, آپ جو رولز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے طریقہ کار رہا ہے کہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے قومی اسمبلی کے سیشن کا کہ اس دن کیا کیا ڈیبیٹ ہوگی, کیا چیزیں آگے لے کے چلنی. جو ایجنڈا میرے پاس ہے جو میں نے اسمبلی سے لیا تھا, تو اس میں فواد چودھری کے وقفہ سوالات کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے. جو مطلب یہ سامنے ہے تو اس میں تلاوت ہے قرآن پاک کی اور نعت ہے, اور اس کے بعد جو ہے توجہ دلاؤ نوٹس آ جاتا ہے فہیم خان صاحب کا, اور اس کے بعد شہباز شریف کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کا ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا چیز اس میں ایڈ کر دی گئی جس کا ایجنڈے میں دور دور تک ذکر بھی نہیں تھا. ہاں یہ بھی ہے, یہی معاملہ تقریباً پنجاب میں بھی ہوا فاصل. آج بلکہ کورٹ میں اس کا بھی ذکر ہوا, اور کل ایک پٹیشن بھی آ رہی ہے نون لیگ کی جانب سے, وہاں پہ بھی آج ووٹنگ ہونی تھی اور جناب ایڈجرن کر دیا گیا. اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ قانونی طور پہ جب نامزدگی ہو جاتی ہے, ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے, جو بھی قائد ایوان کے ہوں گے کینڈیڈیٹ, تو اگلے روز اس پہ ووٹنگ لازمی ہوتی ہے, درمیان میں کوئی اور کارروائی ہو نہیں سکتی. تو وہاں پہ بھی تقریباً ملتا جلتا. بلکہ وہ سابق گورنر صاحب جو ہیں چودھری سرور صاحب, آج انہوں نے بڑا ایک سنگین الزام بھی پرائم منسٹر صاحب پہ لگایا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کل والا اجلاس جو ہے ملتوی کر لیں کیونکہ پرویز الہی ہار رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, جس طرح کہ لگ رہا تھا کہ نمبر گیم تو ان کے پاس پوری تھی, آپ فوراً سے اسمبلی ڈیزالو کر لیں. انہوں نے کہا جی میں نے انکار کیا اور صبح مجھے جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا. تو اب دیکھیں نا اس میں اب یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں اب آپ کے پاس واحد حل ایک ہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے. سپریم کورٹ وہ فیصلہ دے جو نہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ایک بحران کھڑا ہو رہا ہے اس سے ہمیں نکلنے کی راہ دکھائے, بلکہ ایسا فیصلہ دے جس کو تاریخ جسٹیفائی کرے. کیونکہ دیکھیے سلمان اکرم راجہ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ از فائنل بٹ ناٹ انفیلیبل, کہ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس وقت حتمی تو ہوتا ہے لیکن تاریخ میں وہ فیصلہ بھی گر سکتا ہے اور وہ عدالت بھی گر سکتی ہے.
تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم آیا ہوا ہے اس عدالت پہ, اور میرے خیال میں ہمارے فاضل ججز کو اچھی طرح اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ کتنا بڑا مومنٹ ہے جو ان کے اوپر آیا ہوا ہے, اور اس مومنٹ کو, اس لمحے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو تاریخ میں ان کو سرخرو کرے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین ڈسکشن کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب یہ بتائیے کہ آرٹیکل 6 کی جو بات ہو رہی ہے, ہائی ٹریزن کی بات ہو رہی ہے, تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو جو ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے آرٹیکل 6 کے تحت انڈر آئے, لیکن اس پہ کوئی ان کو فکس نہیں کیا گیا, اس پہ کوئی سزا نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. تو اگر ہم پرانی ہسٹری پہ دیکھیں تو اس میں پھر آگے معاملات کو کس طرح سے سیریس لیں گے جو اس قسم کا آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں؟ ایک میں اوور آل اگر ہم اپنی ریسنٹ ہسٹری دیکھیں تو جسٹس وقار سیٹھ کا جو فیصلہ ہے جی وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس سے پہلے تو جنرل زیاد جو ہیں وہ تو ہی واز نو مور, لیکن جسٹس وقار کے فیصلے پہ عمل بھی تو نہیں ہوا نا. دیکھیں عمل تو ان کو واپس لانا اور وہ تو ایک پورا, اور وہ اس وقت جس حالت میں ہیں وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا, لیکن ایٹ لیسٹ ہسٹری میں تو وہ کورس سیٹ کر دیا گیا ہے نا. لیکن پرابلم یہ ہے, فہد صاحب نے اس وقت بات کی کہ جی کچھ فیصلے جو ہیں وہ تاریخ ان کو درست کر لیتی ہے, لیکن وہ فیصلے جب ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی اگلی جو 8-10 سالہ تاریخ ہے نا وہ آپ واپس نہیں لا سکتے. پھر اب کورٹ جو بھی ڈیسیجن کرے, کورٹ کا اختیار ہے اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے, لیکن جس طرح سے کھل کے یہ آئین کی پامالی ہوئی ہے, اگر کچھ ادروائز فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ ہسٹری میں یہ اگلے آنے والے آپ کے 5-10 سال جو ہیں اس سے امپیکٹ ہوں گے, اور اس سے یہ ہو جائے گا کہ جناب جو بندہ بھی اٹھ کے ماورائن آئین ایک بات کر دیتا ہے اور تھوڑا سا بھی اگر اس میں وام ہو تو پھر کورٹ جو ہے وہ ادروائز بھی فیصلے کر سکتی ہے, اور ہماری تاریخ میں وہ ہے. لیکن میرے خیال میں چونکہ اس وقت جس طرح کے کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن چکے ہیں تو سب کی نگاہیں جو ہیں سپریم کورٹ کی طرف ہیں, اور آبویسلی سپریم کورٹ ہی ہے جو اگلے 24 گھنٹوں میں میرا خیال ہے ان کو نکالنا چاہیے اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے ملک کو. اچھا گیلانی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی. یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ کے. فہد صاحب آپ گیلانی صاحب سے کچھ پوچھیں. جی گیلانی صاحب السلام علیکم, میں فہد حسین بات کر رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جو جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں, کیا کسی بھی کنڈیشن میں جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ الیکشن میں جانے کو تیار ہوگی اگر اور کوئی چوائس آپ کو نہیں ملتی, تو پھر اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, یا اس روٹ کے ذریعے انڈر نو سرکمسٹانسز جو ہے آپ الیکشن قبول کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوا ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں جوڈیشری سے کہ وہ کل جو فیصلہ دیں گے وہ انصاف کے مطابق ہوگا, کیونکہ انصاف کے مطابق ایک تو جو اسپیکر تھے ان کے خلاف بھی عدم اعتماد تھا اور وہ پریزائڈ نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے پریزائڈ کرایا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے 8 تاریخ کو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے موو کیا تھا. آج آپ دیکھیں کہ 3 تاریخ ہو گئی ہے, اور اب اس 3 تاریخ تک کتنے دن ہو گئے کہ پہلی وائلیشن کی 14 دن کے اندر ان کو عدم اعتماد کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا, OIC کا بہانہ کیا. OIC تو 21 کو ہی یہ پہلے کر لیتے مگر وہ بھی نہیں کیا. پھر انہوں نے 2-3 دفعہ آرڈر آف دی ڈے پہ رکھ کر پھر نہیں کیا. اب آخری دن جب کیا تو جب ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں تو اب انہیں راہ فرار کیا, اور راہ فرار کرنے کے لیے کیا کیا, اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے 198 ووٹ ہیں, اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ 198 ووٹ ہیں, تو وہ تو ان کی ڈیفیٹ اوپنلی ڈیفیٹ ہے ان کی. مگر وہ چونکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اسپورٹس مین ہوں, تو اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے, لوگ ہارتے بھی رہتے ہیں جیتتے بھی رہتے ہیں. ان کو آنریبل طریقے کے ساتھ جو لوگ کہتے تھے کہ میں لاسٹ بال تک کھیلوں گا, وہ تو فرسٹ بال پہ اڑ گئے. وہ تو انہوں نے پہلے تو رولنگ جو ڈپٹی اسپیکر نے دی ہے وہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی ہے, اور وہ کبھی بھی سسٹین نہیں کرے گی ان دا کورٹ آف لا. دوسرا جو ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ آلریڈی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر,
وہ ایڈوائز نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ کو کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے، مگر وہ بھی کیا. پھر آگے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جانتے ہوئے از ناٹ دا پوسٹ باکس، اس کو پتا ہے کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، وہ ابھی پاس ہوا نہیں، اور انہوں نے ان کی ایڈوائس ایکسیپٹ کر لی ہے. وہ بھی انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. دے آر آل ہٹ بائی آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن. الیکشن ہونا نہ ہونا، وہ ہم پہلے بھی زندگی میں الیکشن لڑتے رہے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر ہم جو انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ جو ہوا ہے وہ ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. گیلانی صاحب، عادل شاہ زیب عرض کروں، یہ بتائے گا آج ابھی سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر تو آ گیا ہے، کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے ایٹ لیسٹ وہ سیٹ اسائڈ کر دی جائے جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہ آ جائے؟ یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں آپ کی؟ دیکھیں، اس کے لیے میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا انٹرم ریلیف دیں گے، کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے آج کے حساب کے مطابق. اس وقت دیر از نو نیشنل اسمبلی، تو اس کے مطابق انٹرم ریلیف تو یہ دینا چاہیے تھا کہ اسمبلی کنٹینیو کریں گے اور باقی آپ آرڈر کل کر لیں گے. ٹھیک ہے. گیلانی صاحب، وکاس عرض کر رہا ہوں، سر یہ بھی بتائیے گا کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا وہ تو آئے گا اور ہمیں امید ہے آئین و قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے پیرالل آپ کی کوئی اور متحدہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی ساتھ میں چل رہی ہے؟ کیونکہ ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے لیے کوئی نام وغیرہ فائنل کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ جب پرائم منسٹر ہی نہیں رہے، وہ تو ہی از آؤٹ، کہ مطلب وہ تو نو کانفیڈنس میں اڑ گئے ہیں وہ تو. اور اس میں اب وہ کس کیپیسٹی میں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں گے؟ وہ تو لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے بناتے ہیں، مگر یہ تو نہ اسمبلی ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ منسٹرز ہے، نہ کوئی چیز ہے. اور وہ کس حیثیت سے وہ انکانسٹیٹیوشنل وزیر اعظم رہنے کے جب ایک نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہو گئی اور یہ کنٹینیو کریں گے؟ یہ کیسے کنٹینیو کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فی الحال اسٹریٹجی یہی ہے کہ عدالت کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن آئے تو اس کے بعد آپ اپنی حکمت عملی اس طرف لے کے چلیں گے؟ دیکھیں، آج ہمارے 9 بجے رات کو لیڈرشپ کی میٹنگ ہے along with their لیگل ایکسپرٹ، تو اس پہ وہ ان کی رہنمائی لیں گے، ان کی ایڈوائس لیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کل کورٹ کی ہیئرنگ کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ گیلانی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بہت اسمبلیاں دیکھی ہیں، میں نے عامروں کی اسمبلی بھی دیکھی ہیں، دوسری بھی دیکھی ہیں. ایسے تو عامر بھی نہیں کرتے تھے جتنا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں ویسٹ کو سب سے زیادہ پہچانتا ہوں اور امریکہ کو سب سے اچھا میں جانتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ مطلب جب تک اتحادی ان کے ساتھ تھے تو وہ محب وطن تھے، اور جب اتحادی ہمارے ساتھ آ گئے تو ہم سارے محب وطن نہیں رہے اور ہم سارے جو ہیں ملک کے غدار بن گئے ہیں. تو who is he to give us certificate that whether we are loyal to the country or not loyal to the country? My father was a signatory to the resolution of Pakistan. تو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ گیلانی صاحب، مختصراً بتائیے گا، آپ کے فیصلے کا بھی بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے کہ 2 پرائم منسٹر، جس طرح نواز شریف کو بھی عدالتی فیصلے کے ذریعے ہی وہ گئے، عہدے سے گئے، پھر آپ کو بھی تقریباً آپ کو تو کھڑے کھڑے کہا گیا تھا کہ جی یو آر نو مور پرائم منسٹر. اس کانٹیکس میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو آج اسپیکر کی رولنگ ہے اور جو کچھ ہوا ہے؟ ان کو تو بہت ہی آنریبل طریقے سے، اس کو تو بہت ہی آنریبل طریقہ مل رہا ہے. ہمیں تو ان سیریمونیس طریقے کے ساتھ نکال دیا گیا. اور جو میرا پھر حوالہ دیا جا رہا ہے چیئرمین سینٹ کا، اس پہ میرے 7 ووٹ زیادہ ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا جو پریزائڈنگ آفیسر، ناٹ ایون دا چیئرمین سینٹ، ناٹ دا ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اور ایک پریزائڈنگ آفیسر ہو واز دا نامینی آف دی پریزیڈنٹ، اس نے میرے 7 ووٹس ریجیکٹ کر دیے. اور آج تک یہ لڑ رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن، دا پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ کین ناٹ بی چیلنج. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو پروسیڈنگ تھی نہیں، یہ تو تھی ٹو الیکٹ دی چیئرمین سینٹ اینڈ دا ڈپٹی چیئرمین آف سینٹ اینڈ ٹو کمپلیٹ دا ہاؤس آف دا سینٹ. اور اس کو یہ کہہ دیں کہ پروسیڈنگز ہیں، جب چیئرمین الیکٹ ہی نہیں ہوا تو پروسیڈنگ کیسے بن گیا؟
ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ٹائم ہمارے پاس ختم. امید یہی ہے کہ کل عدالت کی کلیئرٹی آ جائے گی, اور جو آج عوام کنفیوز ہے اور ہمارے سے بھی پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, سسٹم کہاں پہ کھڑا ہے, تو امید یہی ہے کہ کل مزید کوئی کلیئرٹی عدالت کی طرف سے آ جائے گی. دوبارہ نہ کروایا جائے. دوبارہ کہاں کروایا جائے. بالکل ٹھیک. امید ہے ناظرین پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.